اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ یہ بچے ذرا پیچھے کھڑے ہیں، بیٹے ذرا پیچھے ہوئے، اس طرف ہو، اس طرف ہو، بیٹے آپ اس طرف بیٹے، شاباش شاباش بیٹے شاباش۔ آپ بڑے ذرا آگے ہیں، تھوڑا سا بچے پیچھے ہوئے، آپ تھوڑا سا ممکنہ حد تک بلند صلوات ہو۔ سب سے پہلے آج کی اس سفید تعداد اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ عظیم محترم موالیان ولی حق، عزاداران محسنین سمیت، عاشقان سرکار دو عالم، واجب سمجھ کر مجلس اعزاء میں آنے والے وہ مسلمان جو اس ذکر کو اجر رسالت سمجھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ فریضہ ادا نہ کیا تو جتنے واجبات ادا کرتے ہیں وہ محمل ہو جائیں، وہ بے معنی ہو جائیں، وہ معلق ہو جائیں۔ ان حضرات کی خدمات عالیہ میں چند گزارشات۔ تاریخ بڑی مبہم ہے، تاریخ سے بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوتی اور تاریخ کے ابواب پڑھنے کے بعد نوجوان نسل سیدھا راستہ تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ابھی تک نوجوان اس تذبذب میں، اس اضطراب میں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا اس کے والدین نے کلمہ پڑھا تھا؟ بندے اسی الجھن اور اس الجھن میں قصور الجھنے والوں کا نہیں، غلطی الجھانے والوں کا، قصور الجھانے والوں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی آغاز میں، پھر میں تعمیل بھی کروں گا اسے مزید آسان سب کا اسٹار۔ الجھانے والے کون ہیں اور وہ کیوں الجھاتے ہیں؟ وہ بندے اصلا مسلمان نہیں، ان کا
کا تعلق کیسر اسلام سے نہیں. وہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں یا یہودیت نے خریدا ہوتا یا عیسائیت نے خریدا. ان کا ایجنڈا ہے در حقیقت اسلام کے خلاف کام کرنا. اور اسلام کسی کتاب کا نام نہیں. میرا یہ جملہ پہنچ گیا تو بات مکمل ہو جائے گی. نہیں، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں، اسلام کسی واقعے کا نام نہیں، اسلام کسی نماز کا نام نہیں. اسلام ایک ذات کا نام ہے اور اس ذات کا نام ہے محمد. کیا کہتے ہیں؟ جی آپ آواز. اس لیے وہ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذات کی مخالفت، اور ذات کی مخالفت میں چونکہ مرکز ہے سرکار دو عالم کی ذات، محور میرے مولا کی ذات کے مقدس، ڈائریکٹ بلا واسطہ بسم اللہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا. سو اعتراض کرنے کے ہیلے ہیں، بہانے ہیں. تعریف کرتے کرتے ویسے سرکار دو عالم کی ذات پر بھی اعتراضات لوگوں نے کی. پہلا اعتراض کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے. یہ پہلا ہے. ہم اسے اعتراض سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے عقیدہ سمجھتے ہیں. تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم اسے اعتراض سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. اگر میں ملت مسلمہ کے نوجوان کو سمجھاؤں کہ وہ کب سے نبی ہیں، پھر اگر کسی جوان کا باپ آیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ بچے کی مجلس میں بھیجے. اگر بچہ خود آیا ہے تو اپنے دوستوں سے کہے کہ میں حسین کی مجلس میں گیا تھا، وہاں سے یہ بات مجھے ملی ہے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ عرض کروں گا، پتہ چل جائے گا مصطفیٰ نبی کب سے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرا حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ یاد کب دلایا جاتا ہے؟ مجھے آج ماسٹر صاحب کہیں یاد کرو کل جب تم آئے تھے تو موسم کیسا تھا. اگر میں کل آیا ہی نہیں تو میں کہوں گا جی مجھے کیا پتا، میں تو تھا ہی نہیں. میں یاد کیسے کروں؟ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، جملہ میں آپ کہہ رہا ہوں، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرا حبیب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ یاد دلانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آدم خلیفہ بن رہا تھا، حسنین کا نانا دیکھ رہا. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا سلام ہے. سلام پوری توجہ. میں آج عرفانی بندوں سے بات نہیں کروں. یہ جو بندے معرفت والے ہیں، میری آج کی بات ان سے نہیں. آج میں کتابی بندوں سے بات جو ہر بات میں کتاب کا سہارا لیتے ہیں. جب بھی کوئی بات کی جائے تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. اور مجھے افسوس بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ جیسے اخبار پڑھنا نہیں آتا وہ فضائل آل محمد پڑھے جائیں تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے. وہ جو بندے
پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، میں رانا صاحب بات ان سے کرتا تصدق صاحب ان سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہاں لکھا. تمہارے پاس تو سب سے بڑا مصدر ہے وہ ہے قرآن. پوری توجہ. بندے کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، گھوڑا قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، ہاتھ کھولنا قرآن سے دکھاؤ، آنسو بہانا قرآن سے دکھاؤ، مردے کا منہ کعبہ کی طرف کرنا قرآن سے دکھاؤ. دنیا کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، ہم منہ کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں پاؤں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ. اچھا وہ بندے جو ابو طالب کا، جناب عبداللہ کا، جناب عبد المطلب کا، جناب ہاشم کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس مہینے میں انہیں بات سمجھانا آسان ہے، بڑی آسانی سے سمجھا جاؤں گا کہ قرآن کہتا ہے وَأَقِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو رات تک. اور جس بیوقوف کو ابھی تک شام اور رات کا فرق پتہ نہیں چلا اسے کلمہ کیسے ملتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے کہ بولو حیدری. جس احمد کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ شام کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتا ہے. بے توجہ. جن مسلمانوں سے 10 منٹ کا فرق نہیں نکلا، بے توجہ. آج مجھے صبح ایک فون آیا، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں یہ شیعہ روزہ دیر سے، میں نے ان سے کہا نہیں دیر کب ہوتی ہے جب وقت گزر جائے. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ پہلے کیوں کھولتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دیر سے کیوں کھولتے ہیں؟ یہ مخالفت حقیقتاً اسلام، لیکن ذات کو نشانہ بنا. سرکار دو عالم پہ بات نہیں ہو سکتی. میں یہاں مجلس پڑھنے اور بندے کہیں خطیب اچھا ہے، اس کا باپ شیعہ نہیں تھا، اندر سے نفرت تو نکال لی. توجہ نہیں بھائی، کسی طریقے سے بھائی نفرت تو نکال لی. مجھے نشانہ نہیں بنا سکتا، میرے باپ کو بنا، نبیوں کے سلطان کو نشانہ نہیں بنا سکتا. کہا نہیں جس کی گود میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میں اب ان بندوں سے مخاطب ہوتا ہوں، یہاں سے ایک بندہ دوڑا دوڑا باہر سے آئے، مجھ سے آ کے پوچھے محمد عباس رضوی بتاؤ تم نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ یہاں سے ایک بندہ اٹھے گا کہے گا بکواس بند کر، یہ سید ہے، سید کلمہ پڑھا نہیں کرتے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں بڑا آسان کر کے آگے گزرا. یہ جو اعتراضات ہیں سرکار دو عالم کی ذات پر بندے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے. دشمنی محمد سے ہے، دشمنی رسول سے، مخالفت رسول سے. بالکل سیدھی مخالفت تو نہیں کر سکتے. کبھی باپ کو نشانہ بنا، کبھی بھائی کو بنا لیا، کبھی دادا کو بنا لیا. بھائی توجہ. کچھ لوگوں نے سرکار ابو طالب پہ اعتراضات، کچھ لوگوں نے سرکار عبداللہ پہ اعتراضات. لیکن یہ اعتراض کرنے والے بندوں سے میں کہوں گا چلو سارے رشتے چھوڑ دو، نہ ہم چاچا کا مطالبہ کرتے ہیں. توجہ صاحب. لیکن ایک جملہ میں پہلے آپ کے ذہنوں میں کاشت کر دوں، رسول کی اولاد کی مخالفت بھی وہی کرتے ہیں جنہوں نے رسول کے باپ کی مخالفت کی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے کلیہ دیا. آج بلند کرو مل کے بولو حیدری. اولاد رسول کی مخالفت بھی وہی کرتے ہیں جنہوں نے رسول کے والدین کی مخالفت، جنہوں نے باپ کی مخالفت. میں اپنے سنی عزیزوں سے یہ کہتا ہوں آپ مجلس حسین میں آئیں،
ہم آپ کو رسول سنائیں گے، تعریف سنائیں گے. بھائی توجہ، جملہ میں بڑا کہنے جا رہا ہوں، آواز بچے گی تو بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. ہم تمہیں محمد سناتے ہیں، ہم تمہیں انگلی پکڑ کے محمد کے پاس لے جائیں گے. اگر محمد ہر وقت علی کے فضائل پڑھے تو پھر لڑائی ہم سے نہ کرنا. ہم انگلی پکڑ کے بسم اللہ سے ہم انگلی پکڑ کے تمہیں دربار نبوت میں لے جائیں. اگر رسول تمہیں فضائل علی کے سنائیں تو پھر الجھنا ہم سے نہیں. وہ اس لیے کہ رسول تو ہر واجب نماز کے بعد علی کے فضائل میں توجہ، ہر واجب نماز کے بعد مصطفیٰ فضائل علی کے. بندوں کو تکلیف تو ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی. ایک بندہ ایک دن کھڑا ہو گیا، اس نے نبیوں کے سلطان سے کہا سرکار اس سے پہلے کہ آپ علی کے فضائل پڑھیں میں نے 2 سوال پوچھے. سرکار نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا یہ بتائیں آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ اب میں کتاب کا نام بتائے بغیر گزر جاؤں گا تو پھر کتابی بندوں کا مسئلہ ہو جائے. کتاب کا نام ہے جمع الجوامع. صاحب جمع الجوامع نے لکھا، بندے نے پوچھا آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ ذمہ داری صاحب کتاب کی، دروغ پر کردن راوی. سرکار نے فرمایا میرے بعد وہ بندہ افضل ہے. سرکار نے نام لیا تھا، میں نہیں لے رہا، وہ بندہ افضل ہے. اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ سرکار نے فرمایا پھر اس کی بیٹی. صاحب کتاب لکھتا ہے بندہ اندر سے خوش ہوا کہ 2 مرتبے محمد نے بتا دی علی کا نام نہیں آیا. اس نے پھر پوچھا، کہنے لگا سرکار پھر تیسرا مرتبہ. سرکار نے فرمایا پھر وہ بندہ. اب وہ اور خوش ہوا، کہنے لگا 3 مرتبے ہو گئے علی کا نام نہیں آیا. اس نے پوچھا پھر اور اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر اس تیسرے بندے کی بیٹی. اب وہ بندہ اندر سے اور خوش ہوا کہ 4 مرتبے رسول نے بتا دیے علی کا نام نہیں آیا. اب بھری ہوئی مسجد میں صحابیوں کے سامنے علی کا پوچھنا چاہیے تاکہ عالمین کو پتہ چل جائے کہ علی ان 4 کے بعد ہے. کہنے لگا سرکار یہ آپ 4 مرتبے بتا دیے، پہلے وہ بندہ، پھر اس کی بیٹی، پھر وہ بندہ، پھر اس کی بیٹی. اب ذرا علی کا مقام بتا دیں. صاحب جمع الجوامع کہتا ہے یہ پوچھنا تھا کہ نبیوں کے سلطان کے تیور بدل گئے، اللہ کے جلال کو جمال آ گیا، رحمت خدا غضب میں ڈل گئی. سرکار اپنے مصلی سے کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کر کے محمد کہتے ہیں مال لحاظ الرجل، دیکھو اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یسألنی عن نفسی، یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. اسے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا. کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ بلند کرو میرے کہ بولو حیدری. آپ کی زندگی سلامت. کیا کہنے ہم تمہیں مصطفیٰ سنائیں جتنی دیر تم سن سکے، ہم اتنی دیر سنیں. پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک. توجہ، نیالہ حسین جاننا جملہ بڑا عجیب سا ہے، پیچیدہ بھی ہے، آسان بھی ہے، معرفت بھی دے. پہلی وحی سے لے کے آخری تک سب سنائیں. پہلی تم سن جاؤ، آخری تم نہیں سن سکتے. پیچھے رہے پہلے سن لو گے، چلو وحی کی بات نہیں کرتے. پوری توجہ. نیالہ حسین جا رہے، غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کی 11 بیوی ہیں، 13 بھی لکھی مسلمان، 9 بھی لکھی. چلو درمیان والی بات کیا کہا انہوں نے؟ بولو 11 بیوی ہیں. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں.
اکثریت ایک ایک بیوی والی میرے سامنے بیٹھی، 4 کی ویسے ہر مومن کو اجازت، جن کی 2 ہیں انہیں پتہ ہے کیا مصیبت ہوتی ہے۔ بھائی توجہ، کتنی بیویاں نبی؟ بولو، آپ مقام مصطفیٰ سے دوسری شادی تم تب کر سکتے ہو جب عدل کرنے کی توفیق ہو۔ عدل نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے۔ بھائی توجہ، نبی کی کتنی بیوی ہیں؟ 11۔ آج سونا تھا معمولات مصطفیٰ سے، زندگی کا معمول سو، میں شیعہ سنی کتابوں سے سنا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی زندگی کی ظاہری روٹین کیا تھا۔ بے توجہ، فجر سے شروع کر رہا ہوں، فجر سے۔ نماز فجر سب سے پہلے رسول مسجد میں آئے، فجر کے وقت نماز باجماعت ہوتی تھی مدینے میں۔ پوری توجہ، صفے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتی، نماز ہو جاتی، رسول تعقیبات کرتے، تعقیبات کے بعد صحابیوں کو درس دیتے، پھر سورج نکلا، سر اٹھاؤ میں معمولات سنا رہا ہوں، پھر اس نے 11 بیویاں دیکھنا ان معمولات، پھر سورج نکل آتا، لوگ گھروں کو چلے جاتے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، مصطفیٰ مصلی پہ بیٹھے، پھر سوالی آنے شروع ہو جاتے، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی قرض مانگتا، کوئی خیرات مانگتا، کوئی اولاد مانگتا، کوئی معجزہ مانگتا۔ بھائی توجہ، نعال حسین بڑی باریک بات ہے، اس میں آپ کے فکر تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن سمجھ ڈھلتے 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 سورج اس وقت پہ آ جاتا جہاں 11 بجتے، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتے تم بیٹھو میں نماز بچا لوں، رسول وہاں سے اٹھتے اور بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں آپ سے کچھ کہہ گیا، نعال حسین جائیے۔ پوری توجہ، نعال حسین جائیے، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں جو یہ روزانہ ہو، رسول بیٹی کے گھر میں نواسوں کے پاس بیٹھے، بھائی توجہ، وہ کبھی کندھے پہ کبھی گود پہ، کہ ادھر سے بلال ظہر کی اذان پڑھتا، رسول گھر سے نکلتے بیٹی کے گھر سے مسجد میں آ جاتے، ظہر کی نماز پڑھاتے، ظہر کی نماز کے بعد اصحاب صفہ آ جاتے، سرکار انہیں تعلیم دیتے، وہی عصر پہ وقت ہو جاتا، رسول وہی پہ عصر پڑھاتے، عصر پڑھانے کے بعد اس کے بعد رسول اپنی فوج کے حالات دیکھتے، بھائی توجہ، فوج کے حالات دیکھ رہے ہوتے، مغرب کی اذان ہو جاتی، مغرب کی اذان ہو جاتی، سرکار مغربین پڑھاتے، وہیں پہ مغرب، وہیں پہ عشاء، جب عشاء ہو جاتی تو مصطفیٰ آواز دے کے کہتے تمہیں اجازت ہے میں ذرا علی کا چہرہ دیکھ لوں۔ میں جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نعال حسین جا رہے، یہ معمولات مصطفیٰ سنا رہا ہوں، نعال حسین سر اٹھانا، ان معمولات میں عشاء کی نماز ہو جاتی، دونوں بھائی بیٹھتے، اس دوران فرشتے بھی آتے، فرشتوں کے بھی ڈیوٹیاں لگتی، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز شب کا وقت ہو جاتا، مصطفیٰ نماز شب کے مصلی پہ کھڑے ہوتے، فجر تک نکال بیویوں کا وقت۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں آپ سے کچھ کہہ گیا ہوں، بیویاں تھی 11، پھر اپنے جیسا نہ سمجھ، آپ نے غور نہیں فرمایا، پھر اپنے پہ قیاس نہ کر، اگر اپنے جیسا سمجھ، میں نبی کی ظاہری زندگی پڑھ رہا ہوں، میں پوری توجہ،
یہ ظاہری معمول ہے میرے مصطفیٰ، جو بندے کہہ رہے ہیں ہم جیسا. ویسے میں ایک جملہ یہاں پر روزانہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بندے کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، ان بندوں کو میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ ادھر والے یا ادھر والے، تیرے گھر میں بچہ ہے نا، چند دن کا بچہ ہو تو تم بازار جاتے ہو اس کے لیے جھولا خرید کے لاتے. کئی بندے لکڑی کا لے آتے، جنہیں لکڑی کا نہیں ملتا وہ چارپائی کے ساتھ چادر باندھ لیتے، اس میں ڈال کے اسے جھلاتے رہتے. بھائی توجہ، جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ لکڑی کا لاتے ہیں. فرق اپنا اور ان کا سمجھ، تجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ پھر سال 2 سال گزرتے ہیں، تیرا بچہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے، آپ جھولا اٹھاتے ہیں، اسے کباڑ خانے میں رکھ دیتے ہیں. میں جناب سے پوچھتا ہوں قبلہ آپ نے اتنا مہنگا جھولا خریدا تھا، اب اسے کباڑ خانے میں رکھ دیا، کہنے لگے اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، بیکار ہو گیا ہے، ہمارا بچہ چلنے لگا ہے. یہی فرق ہے تم میں اور ان میں. تیرا بچہ چلنے لگے اس کا جھولا بیکار ہو جاتا ہے، ان کا بچہ چلنے لگے جھولا کائنات میں اولاد بانٹنے لگتا ہے. یار اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ بلند کرو مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی جی اگر تمہیں رسول سننا ہے تو یہاں مجلس میں آ جاؤ. میں نے معجزہ تو کوئی نہیں سنا، میں نے سرکار دو عالم کا معجزہ نہیں سنایا. تو سرکار نے درخت بلا لیا، سرکار نے چاند 2 ٹکڑے کر دیے، سرکار نے سورج پلٹا دیا. بھائی توجہ، سرکار نے دو کو بولنے پہ مجبور کر دیا، بادشاہ نے مردہ زندہ کر دیا. یہ بچے کو بٹھا لو. میں کوئی معجزہ نہیں سنا رہا، میں سرکار دو عالم کی طرز زندگی بتا رہا ہوں. اب جس حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے. بھائی توجہ، نادر حسین جاگیے. ابو سعید خدری نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا سرکار آپ اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا جیسے میرا چاچا ابو طالب کرتا تھا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ تو کیا سمجھ رہا؟ تیرے ماں باپ پوری توجہ. اب میں اس راوی کا نام لینے لگا ہوں جو راوی سے بڑا راوی ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ جی ہاں، جو سمجھنے والے تو سمجھ گئے. نام ہے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. مجھے یہ راوی سمجھ نہیں آتا تھا. بھائی توجہ، پھر میں نے راوی دیکھا ان دنوں میں، پھر میں نے دیکھا سارے لاہور کا پانی یہی آتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں آپ سے کچھ کہہ گیا. پھر مجھے پتا چلا، بات سمجھنے والی تھی، جو بندے سمجھ رہے تھے وہ سمجھ گئے. پھر مجھے وہ راوی سمجھ آ گیا کہ وہ باتیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. میں اس راوی کی روایت کی ہوئی حدیث پڑھ رہا ہوں. جو بندہ آپ چپ رہے گا اس سے ناراض ہونا میرا حق بنتا ہے. آپ بتاؤ محمد کے والدین کا مقام کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا سرکار آپ کی زندگی کی کوئی خواہش؟ سرکار نے فرمایا محمد کے دل میں یہ حسرت موجود ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں واجب نماز پڑھ رہا ہوتا، اس کی دوسری رکعت میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز چھوڑ کے کہتا اماں کیا ہو رہا ہے. جسے بات آپ بھی سمجھ نہیں آئی. جو بیدار بیٹھے ہو ان سے بات کرنا، جو بندے مقابلہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے والدین، مصطفیٰ کا چچا، جب تم نے گھر ہی نہیں مانا تو پھر مصطفیٰ کیسے؟ جب تم نے رسول کا گھر ہی نہیں مانا. اچھا مجھے یہ بات ذرا سمجھا دو کہ کسی بندے کو میرے گھر سے دشمنی، ایک بندہ میرے دروازے کو توڑ رہا ہوں، میں باہر نکلوں تو میرے پیروں پہ ہاتھ ہے. شاہ جی
اس کا مطلب ہے دشمنی دروازے سے نہیں، دشمنی اس سے ہے جو دروازے کے پیچھے رہتا ہے۔ محمد نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو علی سے لڑ رہا ہے وہ علی سے نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو علی سے لڑ رہا ہے وہ علی سے نہیں لڑ رہا، اس کی دشمنی ہے محمد سے۔ بھئی آپ توجہ فرمائیں، کچھ چہرے ابھی متوجہ نہیں ہوں۔ اچھا، دنیا مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ رہی، اور پہلا پراپیگنڈا زبان پہ آیا۔ اب داد میری مجھے نہ دینا، میری بات سے وہ جو بات نسلوں میں چل رہی تھی وہ صادق زکی آ گئی زبان، اور اچانک زبان پہ آ گئی، تھی پہلے بھی لیکن آئی اب زبان۔ بچے خصوصی توجہ، بزرگ جانتے ہیں وہ پراپیگنڈا تھا مصطفیٰ کے بارے، بات بابا نسلوں میں تھی لیکن شالی آئی زبان پہ۔ ایک حرام زادے نے شراب پی، شراب پی کے وہ اپنے دربار میں بیٹھا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا نے دل میں چھپایا وہ اس کی زبان پہ آ گیا۔ اس نے کہا نہ وحی تھی نہ نبوت تھی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اس نے اعلان کیا کہ نہ وحی تھی نہ نبوت تھی۔ بھئی توجہ، لائبت بنو ہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، آواز شام میں گونجتی رہی، لوگ سنتے رہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر انکار وحی کرنا ہے، اس جملے پہ مجھے داد نہ دینا، میری درخواست ہے، منت ہے، واسطہ ہے، اسے سمجھنا کہ اگر انکار نبوت کرنا ہے تو پھر حسین سے بیعت لینا پڑے گا۔ نہیں سمجھے اگر نبوت کا انکار کرنا ہے تو پھر حسین سے بیعت لینا پڑے گا۔ اس نے پیغام بھیجا، بھائی توجہ، کہ حسین سے کہو بیعت کرے۔ نہ حسین جاتا، ولید نے میرے مولا کو، میں بچوں کو تاریخ سمجھا رہا ہوں، حاکم مدینہ ولید نے میرے مولا حسین کو دربار میں بلایا۔ بلانے کے لیے جو بندہ آیا اس کا نام تھا عبد الرحمن، وہ پہلے خلیفہ کا پوتا تھا۔ وہ میرے مولا حسین کو بلانے، سرکار چلے گئے دربار، اس نے کہا بیعت کرو، یہ پیغام آیا۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کرتا، نہ یہ جملہ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حسین اس کی بیعت نہیں کرے۔ جملہ کیا تھا؟ بادشاہ نے فرمایا مجھ جیسا جو بندے اس سے آسان میں کر نہیں سکتے۔ حسین بادشاہ نے فرمایا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بھائی توجہ، مجھ جیسا کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام، کلاموں کا امام۔ کیسر مالک نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ جو بندہ اب سر نہیں اٹھائے گا اس سے ناراض ہونا تو حق بنتا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ جو بھی مجھ جیسے سے بیعت مانگے وہ اس جیسا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، محنت ہوئی، شکر گزار ہو بھیا۔ جو بھی مجھ جیسے سے بیعت مانگے وہ اس جیسا۔ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، جن لوگوں کو تاریخ سمجھ نہیں آتی، پیوریفائی کر کے میں بالکل اسے کھنگال کے حقیقت جوس پیش کر رہا ہوں۔
فرمایا مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کر سکتا. بے توجہ، حسین کے ساتھ کون؟ سرکار عباس، محمد حنفیہ. ایک سرکار محمد حنفیہ کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بابا جی یہ بیج بو دیا گیا شک کا. سرکار محمد حنفیہ کا میں امام حسین بادشاہ کی زبان سے محمد حنفیہ کی فضیلت کا جملہ سنا کہ محمد حنفیہ کی فضیلت کیا. جب مولا حسن کا جنازہ چلا تھا تو کوئی روکنے آیا تھا، میں تھا بھی احتیاط سے کہہ سکتا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور اس نے آواز دے کے کہا محمد حنفیہ تو چلا جا، میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ. جب اس نے کہا نا تو چلا جا میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ ہے، تو حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا تو نے پہچانا نہیں، یہ بھی فاطمہ کا بیٹا. یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے. کیا کہنے آپ کو سن حسین بادشاہ کے ساتھ سرکار اندر گئے تھے اور یہ بھائی سارے بیٹے باہر کھڑے. سرکار نے فرمایا تھا میری آواز بلند ہو تو پھر اندر آ. پھر توجہ، جب بادشاہ نے فرما دیا نا مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کر سکتے، تو وہاں ایک نیلی آنکھوں والی کا بیٹا تھا. اس کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. اس نے اشارہ کیا کہ یہی سر اتار لے. توجہ، بلا شبہ جو میں نے تاریخ میں ایک ایک لفظ کی تصویر دیکھی ہے وہ پیش کروں. حسین جا رہے، حسین کا وقت دوسری طرف. اب جو بندہ لطف لے گا نا میں اسے دیکھوں گا امام کسے کہتے. مولا کا رخ تھا دروازے کی طرف، اس نے پیچھے سے اشارہ کیا کہ حسین پلٹے. آپ نے توجہ نہیں کرتے، مولا کا رخ تھا دوسری طرف، اس نے پیچھے سے اشارہ کیا کہ حسین پلٹے، اور شبیر آواز دے کے کہتے تیری یہ جرأت. بھائی توجہ، حسین تیری یہ جرأت. حسین کی زبان سے جرأت کی لفظ بلند ہوئی. بندے کہتے ہیں نا عباس نے دروازے پہ ہاتھ رکھے. نہیں، جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اگر سمجھ میں آ گیا تجھے عباس کا جلال سمجھ میں آئے گا. اس منبر کی عزت کی قسم ہے عباس نے جلال کے ساتھ پیر زمین پہ رکھا، دارالامارہ کا دروازہ زمین پہ گر گیا. اس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ گھر کے بولو حیدری. زمین پہ گر. عباس رفتار کے ساتھ اس حرامزادے کی طرف چلے کہ ایک بار شبیر نے کہا عباس بس. یہاں میں 2 مصرے پڑھوں، 2 مصرے پڑھوں، اسائل ابھی نہیں میں پڑھوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کیفیت ہے. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، جسے سمجھ میں آئے وہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. کیا بات ہے، ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے برادر کے روبرو. فرمایا چلو پڑھ رہا ہوں تاریخ. فرمایا چلو
جیسے شبیر نے کہا چلو، یہ سارے جوان چلے، حکم شبیر کے حکم کے بعد کسی نے پلٹ کے ولید کی طرف دیکھا بھی نہیں، چونکہ حسین نے اب ولید نے یزید کو خط لکھا اور اس نے کہا میں نے سوال کر دیا، لیکن جو حالات میں نے دیکھے اگر حسین نے عباس کو لڑنے کا حکم دے دیا میں نے آپ کے حالات دیکھ لیے، پھر حاضر ہوں، پھر میں اس کا خاکہ عرض کر دوں اپنے نوجوان دوستوں، یہ باتیں ہمارے بچوں کے علم میں آنے کی، انہیں سمجھنا ہے، انہیں یاد کرنا۔ جی ہاں، یہ عباس سمجھا رہے تھے کہ طاقت کا استعمال طاقت نہیں، طاقت رکھتے ہوئے حسین کے حکم پہ چپ رہنا طاقت ہے۔ حسین دربار سے واپس آئے، میں نے فضائل روک دیا، حسین آ گئے دربار سے واپس، نوجوان بزرگ بچے بیٹیاں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں۔ میں جملہ کہوں گا، اس کی تفسیر نہیں کروں گا، بابا تصدق جانی دعا کیجئے، یہ میرے مالک کی خیرات ہے، میں نے اسے غور سے پڑھا شکر ماسٹر نمبر، اس جملے میں اتنی گہرائی ہے، اگر کسی بندے کی سمجھ میں وہ لفظ آ جائے تو پھر اس کے بعد اسے مقام سجدہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے، حسین دربار ولید سے نکل کے روضہ رسول پر جانے سے پہلے بہن کے پاس آئے، روضہ رسول پر جانے سے پہلے حسین سیدہ شریکت الحسین کے پاس زندگی کیا ہوا دربار میں؟ پوچھا سیدہ، فرمایا بیعت مانگی، تاریخ نے یہاں پر بیعت کی، تاریخ نے کہا کہ بہن نے بھائی سے پوچھا پھر آپ نہیں کرنا نہ، سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اچھا بیعت اور وہ بھی میرے حسین سے۔ عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ سیدہ زینب نے پوچھا، فرمایا وہیں تھا۔ کیوں عباس؟ فرمایا سیدہ عباس سے پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو، میرے حکم پہ چپ، میرے حکم پر عباس چپ رہا۔ حسین فیصلہ کیا؟ جی حسین فیصلہ، فرمایا فیصلہ مل کے کرے گا، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، شبیر فرما رہے ہیں سیدہ سے فیصلہ مل کے کرے۔ کہا حسین میری فوج تیار، کیسا میں نے جملہ مسائل کا کہہ دیا، حسین میری فوج تیار۔ اچھا شبیر آپ اپنی لکھوائیں، میں اپنی لکھواتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں میں نے مختصر فوج کا انتخاب کر لیا، میری فوج فجر کے وقت لڑنا شروع کرے گی، عصر پہ چین کے سو جائے گی، سمجھا
فجر سے لڑنا شروع کرے عصر پہ جیت کے سو جائے. سیدہ آواز دے کے کہتی حسین جب آپ کی فوج کا آخری سپاہی سجدے میں سر رکھ کے اٹھائے گا نہیں اس وقت میرے سپاہی تیاری کریں. آپ کی فوج کربلا سے کربلا تک، حسین میری فوج کربلا سے شام تک. حسین آواز دے کے کہتا ہے میرا ایک سپاہی اپنے بازو دے دے. سیدہ آواز دے کے کہتی شبیر میری طرف سے لکھ میرے ہر سپاہی کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. جو بندہ تیاری کر کے بیٹھا ہے اس پر میرے نصائح سن رہا ہے، سارے باتیں کرنے کے لیے آئے. سال بعد پھر اس گاؤں میں آج کی تاریخ پہ یہ مجلس ہوگی، یہاں سارے رونے کے لیے جمع ہوئے. بانیہ نے مجلس کی یہ حسرت ہے کہ مسائل آل محمد پڑھے جائیں، ان پہ گریا لوگوں کے رونے کی آوازیں بولا. تیاریاں ہو گئی، تفصیل سے نہیں پڑھتا. فہرست بننی شروع ہوتی، لکھوانے والا کربلا کا کریم، لکھنے والا کربلا کا کاتب تقدیر. کیسا خیر بطول کا دو کرسیاں، ایک پہ کریم کربلا، ایک پہ میرا مولا عباس. ان دونوں کے درمیان ایک 3.5 سال کا قرآن عصمت. وہ شہزادی کبھی بابا کی گود میں بیٹھتی، کبھی چاچا کی گود میں. فرمایا عباس لکھو میرا نام. بسم اللہ پڑھ کے عباس نے لکھا. فرمایا لکھو اپنا نام. لکھ دی. فرمایا لکھو عباس اصغر. مولا لکھ دیا. فرمایا لکھو عون بن علی. مولا لکھ دیا. فرمایا لکھو سجاد. مولا لکھ دیا. فرمایا لکھو اکبر. مولا لکھ دیا. فرمایا لکھو قاسم. مولا لکھ دیا. شبیر لکھواتے رہے. قریب کھڑے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، دیکھ رہے تھے فہرست بن رہی. آخر میں شبیر نے فرمایا عباس لکھو علی الاصغر ابن الحسین. جب شبیر نے اصغر کا نام لکھوایا جناب جعفر طیار کا غیرت مند بیٹا عبداللہ آواز دے کے کہتا مولا چند دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ میں جلدی نہیں کرتا چلے. جی اپنی آواز آپ کی نسلیں آواز ہے جو اتنے درد سے ماتم کر رہے عبادت کر رہے. مولا چند دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ جب کہا نا چند دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا، شبیر نے ایک بار جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے عبداللہ تمہیں کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ جب کہا نا تمہیں کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ عبداللہ آواز دے کے کہتے مولا اصغر کی ماں بھی جائے گی عراق کے سفر میں؟ شبیر رو کے کہتے عبداللہ جب عون کی ماں جائے گی اصغر کی نہیں جائے گی. چھولیاں پھیلاؤ. میرا دل آ گیا کہ میں مصائب پڑھوں. فہرست بن گئی، فہرست بن گئی مکمل. فرمایا نہیں عباس دوسری فہرست بنا. اب ہاتھ رکھ دل پہ، سن مصائب. بسم اللہ سے آؤ آؤ آ جاؤ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آئیے آئیے بسم اللہ. میرے بڑے والے بڑے احترام میرے بھائی عطا کاظمی صاحب تشریف لائے. فرمایا لکھو. جی بسم اللہ. مالک آپ کو سلام. فرمایا دوسری فہرست لکھو. غلط کہتے ہیں بندے جو کہتے ہیں عباس کا ہاتھ کانپا. نہیں حکم تھا شبیر کا. بھائی توجہ. فرمایا لکھ
نام لینا مجبوری ہے، لینا پڑے. فرمایا لکھ زینب بنت علی. جس بندے کی آواز اب بلند نہیں ہوئی، چولی پھیلائے، مولانا نصیر کو خیرات مانگے. سیدزادہ میرے پاس موجود ہے، میں جلدی کروں، طویل پڑھنا تھا، بس آج 2 جملے پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں. فرمایا لکھ زینب بنت علی. عباس نے لکھ لیا عباس. پھر اس کے بعد کوئی کام عباس کے لیے مشکل نہیں تھا. پھر اس کے بعد کوئی کام مشکل نہیں تھا. سب سے مشکل کام شبیر نے عباس سے کروا لیا جب بہن کا نام لکھوا لیا. اور رونے والوں سے بہن کا نام لکھ کے عباس نے سیدہ کے نام کو آنسوؤں کا برقع پہنا. تیری توجہ کہیں اور چلی گئی. میرے مولا نے بہن کے نام کو آنسوؤں کا برقع پہنا. سیدانیوں کے نام شبیر لکھواتے گئے، عباس لکھتے گئے. سب سے آخر میں حسین نے فرمایا لکھو سکینہ بنت الحسین. اجازت سے جب لکھا گیا نا سکینہ بنت الحسین، شہزادی قریب کھڑی تھی. جس بندے کا ہاتھ ماسٹر جی ابھی تک سینے پہ نہیں آیا نا، شہزادی تیز قدموں کے ساتھ قصر ترتیب کے صحن پہ چلتی اس حجرے میں آئی جس میں وہ سیدہ تشریف فرما تھی جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغ ان کی روشنی کی ضامن تھی. آ کے 6 سال کی سیدہ فاطمہ صغریٰ کے سامنے بیٹھ کے شہزادی ہاتھ باندھ کے کہتی مخدومہ میرا نام فہرست میں لکھا گیا، آپ کا نام فہرست میں نہیں لکھا گیا. بیٹیوں سے لے کے بہنوں تک، بہنوں سے لے کے میرے محترم سامعین مومنین بھائیوں تک دیکھتا ہوں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ نہیں آتا. جب کہا نا میرا نام لکھا گیا، آپ کا نام نہیں لکھا گیا، سیدہ صغریٰ آواز دے کے کہتی سکینہ جا رہے بھائیوں کے ساتھ، مگر یاد رکھنا قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی. میں بسم اللہ کروا تمہاری عبادت مالک قبول منظور فرمائے. قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ. آج سینے پہ ماتم شبیر کا حسینی ماتم کرتے ہوئے اچھا لگتے آباد ہو میں سلامت ہوں. فہرست بن گئی. 1-2 جملے اور ممبر میں سیدہ لے کے حوالے کرو. فہرست بن گئی، سواریاں آ گئی، محمل رکھے گئے، تیری جوانی سلامت رکھے. قرآن اپنی آیتیں اٹھا کے رحلوں میں رکھتے رہے. سیدانیاں سوار ہوتی رہی. پھر مجھے نہیں پتا قاسم پور والوں کس کو سوار ہونا تھا کہ شبیر سے کرسی چھٹ گئی. عباس کرسی سے اٹھ گئے. اب شبیر آواز دے کے کہتے ہیں نام بھی تو نے لکھا ہے، سوار بھی تو نے کروانا ہے. اللہ تعالیٰ سنو کہ عباس چلے. کیسے عباس چلے؟ کیسے سر سے امامہ اتر گیا، پیروں سے نالین اتر گئی. سیدہ کے حجرے کے سامنے آ کے بابا نے عباس ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. امامہ گلے میں تھا. امامے کا ایک پلو پکڑ کے عباس نے اس حجرے کی زمین کو صاف کر کے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے تاک کھولے. آواز دے کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سر اٹھا جس نے ماتم کرنا جب دروازہ کھل گیا سامنے کھڑی تھی علی کی بیٹی. شباس نظریں جھکا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز دے کے کہتے ہیں پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ. جو بندہ ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوا عباس جی بسم اللہ. عباس پہلا قدم تھکنا عباس پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ. شہزادی حجرے سے نکلی. سیدہ چل پڑی. میں کیا بتاؤں شان کیا تھی چلنے کی. کہیں سے اکبر نے آباد کا دامن پکڑ لیا، کہیں سے عمر نے سنبھال لیا. آگے آگے سجاد چل پڑے. اللہ سوال کرو کہ آگے آگے سجاد تھے، عباس کہاں گئے؟ اللہ سنو گے ام البنین کا لال علی کی بیٹی کے سامنے زمین جہاں سے علی کی بیٹی قدم اٹھاتی تھی اپنے پلوں کے ساتھ نقش قدم مٹا کے عباس آواز دے کے کہتے تھے اللہ نہ کرے تیرے پیر پہ. تیاری کر ماتم کی جس نے عبادت کرنی، اللہ نہ کرے تیرے پیر کے نشان پہ کسی کی نظر پڑ جائے. اللہ کرو علی کی بیٹی بیٹھ تو کتنا بیٹھی ہے بیٹھی. علی کی بیٹی چلی 14ویں قدم پہ اب آدمی علی کی بیٹی پہنچی. علی کی بیٹی کو کسی کی سسکیوں میں رونے کی آواز آئی. سنو کہ آدمی کون تھا؟ علی کی بیٹی نے پلٹ کے دیکھا تو سنو کہ منظر کیا تھا؟ حسین کا دیوار پہ بازو پہ سر. آواز دے کے کہہ رہے تھے زینب تھک گئی ہو، تیاری کر ماتم کی، تیاری کر ماتم. زینب تھک گئی ہو تو کچھ دیر رک جاؤ. اللہ یہ کہنا تھا نا کچھ دیر رک جاؤ.
کتنا بہرا تھا، وہ بادل گرجنے کی آواز نہیں سنتا تھا. جو بیٹیاں بہنیں ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوئے انہیں دعوت ہے، بادل گرجتے تھے، ماسٹر انور اسے گرجنے کی آواز نہیں آتی تھی. وہ کہتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی. تاریخ والے نے لکھا علی کی بیٹیاں روئی، لیکن جب میں نے تحقیق کی علی کی بیٹیاں نہیں، ام البنین کا بیٹا عباس تھاڑے مار کے رویا، آواز دے کے کہتا بابا علی تیری بیٹی. مستورات کو اپیل ہے کہ جڑے سامنے مستورات بیٹھے انہوں نے بڑی